تعلیم یہ عربی زبان کے لفظ علم سے ماخوذ ہے، اور عربی زبان میں علم کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو جاننا، حقیقت کی گہرائی کا ادراک کرنا علم کے زمرے میں آتا ہے۔ تعلیم کو انگلش میں ایجوکیشن کے لفظ سے بولا جاتا ہے، یعنی نکالنا، تربیت دینا، پرورش کرنا اور نشو و نما کرنا۔ تعلیم انسان کی اخلاقی اور عقلی تربیت کا نام ہے، جس کے ذریعے انسان کی چھپی ہوئی صلاحیتیں بڑھتی ہیں اور اخلاق میں بہتری آتی ہے، معاشرے میں علم کی ترسیل آنے والی نسلوں تک ہوتی ہے۔ ہم معلوم کو علم کہتے ہیں، حالانکہ نامعلوم اور لامعلوم بھی علم ہے، اتنا ہی اہم جتنا معلوم۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ معلوم کی نفی کا نام علم ہے، تو علم کی تعریف صرف یہ ہو سکتی ہے کہ اپنی لا علمی کے احساس کا نام علم ہے۔ جتنا معلوم زیادہ ہوگا اتنا ہی احساس لا علمی زیادہ ہوگا، اس لیے جاننے والے اکثر یہی کہتے رہے کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ So, the real education is a journey from converting the human being into being human۔ جب تک کہ تعلیم آپ کو اچھا انسان نہ بنائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تعلیم صرف وہی چیز نہیں جو ہم اسکول یا کالج میں سیکھتے ہیں، ہم زندگی میں جو کچھ سیکھتے ہیں وہ بھی تعلیم ہے۔ ایجوکیشن کا بیسک مطلب یہی ہے کہ آپ کو جینا آ جائے۔ آئنسٹائن ایک سائنٹسٹ تھا جو جرمن تھا۔ اس کی بیوی نے آ کر کھانا رکھا تو وہ پڑھ رہا تھا، اور بیوی نے کھانا لا کر رکھ دیا تو کتاب پڑھتے پڑھتے ہاتھ بڑھا کر کھانا کھاتا رہا اور پڑھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد بیوی آئی، اس نے کہا کہ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ آئنسٹائن نے کہا میں نے تو کھا لیا ہے۔ اس نے کہا یہ تو ایسے ہی پڑا ہے۔ تو سامنے جو گلدستہ پڑا تھا وہ سارا کھا گیا تھا اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہاں تو ہمیں پڑھتے پڑھتے کھانے کی خوشبو آ جاتی ہے تو ہم پیچھے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو علم کے خاک آئے گا۔ علم انسان کو عزت اور زینت بخشتا ہے، دنیا کی اور آخرت کی ہر چیز کا جاننا علم ہے۔ علم میں سب سے بڑا علم قرآن کا ہے اور حدیث پاک کا ہے۔ بچوں کو علم کا شوقین بنائیں، ان کو ڈگری کا شوقین نہ بنائیں۔ ہم تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ایجوکیشن ہے کیا۔ جو دعا ہمیں بچپن میں سکھائی گئی تھی، کبھی ہم نے اس کا مطلب جاننے کی کوشش کی کہ اس دعا کی کیا اہمیت ہے؟ یہ پہلی فلسفی ہے جو تعلیم کے بارے میں علامہ اقبال نے دی تھی۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ لب پہ تو ہمارے دعا ہی آ رہی ہے، لیکن یہ جو اس کا سیکنڈ مصرع ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ شمع کا مطلب ہے بچے کو یہ سکھایا جا رہا ہے یا اللہ تو مجھے روشنی دینے والا بنا دے۔ جو روشنی دیتا ہے سب سے پہلے تو اس کو خود روشن ہونا پڑتا ہے۔ اگر آپ خود شمع بنیں گے تو ہی دنیا کو روشنی دے سکتے ہیں۔ روشنی دینے والا بننے کے لیے خود کو روشن ہونا پڑے گا۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمیں کیا واقعی یہ شمع کی مانند کرتا ہے؟ نہیں، الٹا ہم کمپٹیشن میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم روشنیاں اس لیے نہیں بانٹ رہے کیونکہ ہمارے اندر روشنی ہے ہی نہیں۔ روشنی کا مطلب ہے کہ آپ کا کردار اچھا ہو اور پھر آپ کے کردار سے دنیا میں امپروومنٹ آئے۔ دنیا میں اور لوگوں کی زندگی میں جو تاریکیاں ہیں، محرومیاں ہیں، سب سے پہلے آپ خود پہ کام کریں۔ بچپن میں ہمیں یہ سکھایا گیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی ہم سمجھے نہیں کہ ہمیں علم کی شمع سے محبت کرنی ہے اور پروانے کی طرح اپنے آپ کو فنا کرنا ہے، اپنی میں کو ختم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے اپنی کتاب قرآن کریم میں سب سے پہلی ہدایت نماز، روزہ یا زکوٰۃ کی نہیں دی، بلکہ اقرا کی دی، یعنی پڑھنے کی دی۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے، اور پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تعلیم کا جو اصل تصور ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم علم سے قریب کرے۔ جس کے پاس ڈگری زیادہ ہے ضروری نہیں کہ اس کے پاس علم بھی زیادہ ہو اور علم سے محبت بھی زیادہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم نے بڑے برسوں سے
بہت سالوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا جسے ہم ڈگری کہتے ہیں وہ زیادہ اہم ہوتا ہے. جو قومیں علم میں فقیر ہوتی ہیں وہ سر اٹھا کر نہیں چل سکتی. ہم تمام لوگوں کو تعلیمی میدان میں آگے آنے کی توفیق عطا فرما. آمین.